بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن جلد دوم صفحہ نمبر 232 سورۃ المائدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ لفظی معنی یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، اذا قمتم جب تم اٹھو، الی الصلاۃ نماز کے لیے، فاغسلوا تو دھوو، وجوہکم اپنے چہروں کو، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق کونیوں تک، وامسحوا اور بھیگا ہوا ہاتھ پھیرو، برؤوسکم اپنے سروں پر، وارجلکم اور دھوو اپنے پیروں کو، الی الکعبین دونوں ٹخنوں تک، وان کنتم اور اگر ہو تم، جنبا حالت جنابت میں، فطہروا تو خوب پاک ہو، وان کنتم مرضی اور اگر ہو تم بیمار، او علی سفر یا سفر میں، او یا آیا احد منکم تم میں سے کوئی، من الغائط نشیبی وسیع میدان سے، او لامستم یا پکڑا تم نے، النساء عورتوں کو، یعنی اور پکڑا تم نے عورتوں کو، فلم تجدو پس نہیں پایا تم نے، ماء پانی، فتیمموا تو قصد کرو، صعیدن سطح زمین کا، طیبا پاک، فامسحوا پس ہاتھ پھیرو، بوجوہکم اپنے چہروں پر، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں پر، منہ اس مٹی سے، ما یرید اللہ نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ، لیجعل علیکم کہ گردانے تم پر، من حرج کچھ تنگی، ولیکن یریدو بلکہ چاہتے ہیں، لیطہرکم کہ پاک کریں تم کو، ولیتم اور پورا کریں، نعمتہ اپنا احسان، علیکم تم پر، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ غسل کے معنی اصالہ یعنی پانی ٹپکانا۔ ربط پہلے یہ عنوان آیا ہے کہ احکام شرعیہ میں آزار کا لحاظ کیا گیا ہے۔ یہ لحاظ صرف معاملات میں نہیں کیا گیا بلکہ عبادات میں بھی کیا گیا ہے۔ اگر وضو و غسل کے لیے پانی میسر نہ ہو تو تیمم جائز ہے، اور یہ اجازت جو ہے یہ عذر کی وجہ سے ہے، اور یہ اجازت وضو اور غسل کے بیان سے شروع ہوئی، بس یہ اصل مضمون کی تمہید ہے۔ وضو میں 4 فرائض ہیں۔ نمبر 1 چہرہ دھونا۔ چہرہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی سر کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ نمبر 2 دونوں ہاتھ کونیوں کے اوپر تک دھونا۔ کونی کلائی اور بازو کی ہڈیوں کے سنگم کا نام ہے، اس کا دھونا بھی فرض ہے۔ نمبر 3 ہاتھ بھگا کر سر پر پھیرنا۔ چوتھائی سر کا مسح فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صرف ناصیہ پر مسح کیا۔ ناصیہ سر کے اگلے حصہ کے بال جو چوتھائی سر کے بقدر ہوتے ہیں، اور پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ پورے سر کا مسح کیا کرتے تھے، اور مسح کا طریقہ علامہ ابن الحمام رحمہ اللہ نے فتح القدیر میں یہ لکھا ہے کہ دونوں ہاتھ تر کر کے سر کے اگلے حصے پر رکھے اور پورے سر کو گھیرتے ہوئے گدی تک لے جائے، پھر دونوں ہاتھوں کو واپس پیشانی تک لائے، پھر دونوں کانوں کا مسح کرے۔ نمبر 4 چوتھا فرض دونوں پیر ٹخنوں تک دھونا۔ ٹخنا کسے کہتے ہیں جی؟ پیر کی دونوں جانب میں ابری ہوئی ہڈی کا نام ہے، اس کا دھونا بھی فرض ہے۔ فائدہ ایک ایک مرتبہ اعضائے مغسولہ کا دھونا فرض ہے، اور دھونا یہ ہے کہ سارا عضو بھیگ جائے اور 2-4 قطرے ٹپک جائیں، اور 2 مرتبہ دھونا چھوٹی سنت ہے، اور 3 مرتبہ دھونا کامل سنت ہے۔ اور سر کے مسح میں چوتھائی سر کا مسح فرض ہے، اور سارے سر کا مسح یہ سنت ہے۔ آگے جنابت کا حکم۔ اگر آدمی جنبی ہے تو غسل فرض ہے، یعنی سارے بدن کا 1 مرتبہ دھونا ضروری ہے، اور جسم کا جو حصہ من وجہ ظاہر اور من وجہ باطن ہے،
جیسے منہ کے اندر کا حصہ اور ناک کے اندر کا حصہ، اور اسی طرح اس کا دھونا منہ کے اندر اور ناک کے اندر کا حصہ، اس کا دھونا فرض ہے، یہی خوب پاک ہونا ہے۔ البتہ جس کے دھونے میں ضرر ہے، جیسے آنکھ کے اندر کا دھونا، وہ فرض نہیں۔ تیمم کا حکم، اگر آدمی بیمار ہے یعنی سماوی عذر ہے، یا سفر میں ہے یعنی اختیاری عذر ہے، اور آدمی بیت الخلاء ہو کر آیا یعنی ناقض وضو پیش آیا، یا بیوی سے مقاربت کی ہے یعنی ناقض غسل پیش آیا، جنابت لائق ہوئی ہے اور پانی حقیقتاً یا حکمن نہیں ہے، تو زمین کے اوپر کا قصد کرے۔ پس تیمم میں نیت ضروری ہے، اور زمین کھود کر نیچے سے مٹی نکالنا تیمم کے لیے ضروری نہیں، البتہ روئے زمین کا پاک ہونا شرط ہے۔ پس مٹی پر دونوں ہاتھ مارے اور پورے چہرے پر پھیرے، پھر دوبارہ ہاتھ مارے اور دونوں ہاتھوں پر کونیوں سمیت پھیرے، تیمم ہو گیا۔ وضو کا تیمم بھی یہی ہے، اور غسل کا تیمم بھی یہی ہے، یعنی وضو اور غسل دونوں کا تیمم کا طریقہ ایک ہی ہے۔ آخر میں فرمایا کہ تیمم کی یہ اجازت اس لیے ہے کہ تنگی رفع ہو جائے۔ احکام شریعہ میں آزار کا لحاظ رکھا گیا ہے، آزار کا اعتبار کیا گیا ہے۔ نماز کے لیے طہارت شرط ہے، مگر پانی نہ ہونے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے طہارت کی یہ صورت تجویز کی ہے۔ یہ امت مسلمہ پر اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے، گزشتہ امتوں کے لیے یہ سہولت میسر نہیں تھی، بس مسلمانوں کو اللہ کے احسان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ، اے مسلمانوں، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو پھر کیا ہے، اپنے چہروں کو دھوو اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک اور اپنے سروں پر بھیگا ہوا ہاتھ پھیرو اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھوو، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو خوب پاک ہو، اور اگر تم بیمار یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی جائز ضرورت سے ہو آیا یا تم نے عورتوں کو چھوا، اور یعنی عورتوں نے تم کو چھویا، بس تم حقیقتاً یا حکمن پانی نہ پاؤ تو پاک روئے زمین کا قصد کرو، بس اپنے چہروں پر اور ہاتھوں پر اس مٹی سے ہاتھ پھیرو۔ اللہ تعالیٰ تم پر ذرا تنگی کرنا نہیں چاہتے، بلکہ وہ تم کو پاک صاف کرنا چاہتے اور تم پر اپنا احسان مکمل کرنا چاہتے تاکہ تم شکر بجا لو۔ یہ مسئلہ جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرے اور وضو نہ ہو تو وضو کرنا فرض ہے، اور وضو ہو تو ہر فرض نماز کے لیے نیا وضو کرنا یہ مستحب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے لیے نیا وضو کرتے تھے، اور صحابہ ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھتے تھے، اور آپ علیہ السلام نے بھی بعض مرتبہ ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی ہیں۔ فائدہ، بیت الخلاء سے آنے کا مطلب ہے جسم میں سے کثیر ناپاکی نکلے، اتنی کہ بہہ سکے، خواہ خون ہو یا پیپ وغیرہ، اور سبیلین میں نجاست کا ظہور کافی ہے۔ آگے آیات مبارکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم۔ لفظی معنی، وَاذْكُرُوا اور یاد کرو نعمت اللہ کا احسان، علیکم تم پر، وَمِيثَاقَهُ اور اس کا پختہ وعدہ، الذی جو واثقکم باندھا اس نے تم سے، بھی اس کے ساتھ، اذ قلتم جب کہا تم نے، سمعنا سنا ہم نے، وَأَطَعْنَا اور مانا ہم نے، وَاتَّقُوا اللَّهَ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، علیم بذات الصدور خوب جانتے ہیں سینوں کے بھیدوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے، کونو ہو جاؤ قوامین کھڑے ہونے والے، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، شہداء بالقسط گواہی دینے والے، بالقسط انصاف کے ساتھ، ولا یجرمنکم اور نہ گناہگار بنائے تم کو، شنآن قوم کسی قوم کی نفرت، علی اللہ تعدلوا کہ نا انصاف کرو تم، اعدلوا انصاف کرو، وہ اقرب للتقوی وہ قریب تر ہے پرہیزگاری سے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ خبیر بما تعملون اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے، بما تعملون ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ وعد اللہ وعدہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، الذین آمنوا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور کیا انہوں نے نیک کام، لہم مغفرۃ واجر عظیم ان کے لیے بخشش ہے،
بڑا ثواب ہے. والذین کفروا اور جنہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا, وکذبوا اور انہوں نے جھٹلایا, بآیاتنا ہماری باتوں کو, اولئک اصحاب الجحیم یہی دوزخ والے ہیں, وہی لوگ دوزخ والے ہیں. تیمم کی رخصت کی طرح دولت ایمان بھی اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے. گزشتہ آیت میں آزار کی صورت میں تیمم کی اجازت کو مسلمانوں پر اللہ کا ایک احسان قرار دیا تھا. اب ایک اور احسان کا ذکر فرماتے ہیں اور وہ ہے دولت ایمان. یہ اللہ کا مسلمانوں پر بڑا انعام و احسان ہے. دنیا میں 2/3 انسان اس نعمت سے محروم ہے. وہ کچھ بے عقل نہیں, فرزانے ہیں, آسمان زمین کے کلابے ملاتے ہیں اور چاند پر کمندے پھینکتے ہیں, مگر اپنے خالق و مالک کو نہیں پہچانتے. اور مسلمانوں کو یہ دولت خاص محنت کے بغیر مل گئی, اس لیے ان کو یاد کرنے کا حکم دیا, یعنی اس کا شکر بجا لانا چاہیے اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے. پھر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے سنا اور مانا, ان سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ان کو سزا نہیں دیں گے. حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, جانتے ہو بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے اور اللہ تعالیٰ پر بندوں کا کیا حق ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا, اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ بندے اس کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرے, اور بندوں کا اللہ تعالیٰ پر حق یہ ہے کہ وہ اس شخص کو سزا نہ دے جو ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. پھر آخر میں تنبیہ کی ہے کہ جب ایمان لائے ہو تو اس کے تقاضوں کو پورا کرو اور دل میں خلاف ورزی کا خیال بھی مت لاؤ. اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیدوں سے خوب واقف ہے, اچھی طرح جانتے. آیت مبارکہ کا ترجمہ, اور یاد کرو اللہ کے احسان تو پر, یعنی احسان سے مراد دولت ایمان ہے, اور یاد کرنے سے مراد اس کا شکر بجا لانا اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا. اور یاد کرو اس کا وعد جس کو اس نے تمہارے ساتھ باندھا ہے, جب تم نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے مانا. اللہ کا وعد یہ ہے کہ اگر مومن ایمان کے تقاضے پورے کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں سزا نہیں دے گے. اس احسان کو یاد کر کے احکام کی تعمیل کرو اور اللہ سے ڈرو, یعنی ایمان کے تقاضوں کے خلاف مت کرو. بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے رازوں سے بھی خوب واقف ہے, بس دل میں بھی خلاف ورزی کا خیال مت لو. تو گواہوں اور قاضیوں سے عہد کی خلاف ورزی ممکن ہے. جب مومنین نے عہد کیا کہ سمعنا و اطعنا, یعنی ہم اللہ کے احکام کو سنیں گے اور ان کی فرما برداری کریں گے, ایمان لانے کا یہی مطلب ہے. تاہم 2 شخصوں سے اس عہد میں کوتاہی ممکن ہے. ایک شخص مقدمہ کے گواہوں سے وہ گواہی میں گڑبڑ کر سکتے ہیں, دوسرا قاضیوں سے وہ انصاف سے فیصلہ نہ کرے, ایسا ممکن ہے. اس لیے ایک آیت میں دونوں کو تنبیہ کیا کہ گواہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کھڑے ہو اور انصاف کے ساتھ گواہی دیں, تاکہ کسی کی حق تلفی نہ ہو, اور قضات میں بھی انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے, تعلقات کا خیال نہ رکھے, نہ عداوت کا, اور رو رعایت کے بغیر فیصلہ کرے. یہی پرہیزگاری سے اقرب ہے. اور دونوں اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور جان لے کے اللہ تعالیٰ بندوں کے تمام اعمال سے پوری طرح باخبر ہے. آیات مبارکہ کے ترجمہ, اللہ فرماتے ہیں, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, اللہ کے لیے کھڑے ہونے والے, انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو. درمیان میں وہ عاطفہ نہیں, بس دونوں باتیں ایک ہیں. اور یہ گواہوں کو تنبیہ ہے اور کسی قوم کی دشمنی, اسی طرح محبت و تعلق تم سے یہ جرم نہ کرائے کہ تم انصاف نہ کرو. یہ قضات کو تنبیہ ہے, انصاف کرو, یہی تقوی سے غریب تر ہے, یہی نہیں, یعنی تم یہی پرہیزگاری کا تقاضا ہے. اور اللہ سے ڈرو, اللہ تعالیٰ یقیناً باخبر ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو. وہ وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے نیک مومنین سے کیا. اب ایک آیت میں اس عہد و پیمان کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے نیک مومنین سے کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کریں گے, یعنی ان کی کوتاہیاں معاف کریں گے اور ان کو بڑا ثواب یعنی جنت عطا فرمائیں. یہ اللہ تعالیٰ کا عہد و پیمان کا ذکر. پھر ان کے مقابل ایک آیت میں دوسرے فریق کا ذکر کیا. یہ قرآن کا اسلوب ہے. جن لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور اللہ کی باتوں یعنی قرآن کریم کو جھٹلایا, ان کا ابدی ٹھکانہ دوزخ ہے. آیات مبارکہ کا ترجمہ, اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے, ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے. اور جن لوگوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا اور ہماری آیتوں قرآن کو جھٹلایا, وہی لوگ دوزخی. آیات مبارکہ آگے, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون.
لفظی معنی یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے، اذکرو یاد کرو نعمت اللہ، اللہ کا احسان، علیکم تم پر، اذ ہم جب ارادہ کیا، قوم کچھ لوگوں نے، ان یبسطوا کہ لمبے کریں، الیکم تمہاری طرف، ایدیہم اپنے ہاتھ، فکف ایدیہم پس روک دیا اس نے ان کے ہاتھوں کو، عنکم تم سے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وعلی اللہ اور اللہ تعالیٰ پر، فلیتوکل المؤمنون پس چاہیے کہ بھروسہ کریں ایمان والے۔ اعدائے مسلمین کا تذکرہ۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ مشرکوں کی دست و درازی سے مسلمانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب اعدائے مسلم، اسلام و مسلمین کا تذکرہ شروع فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں پر ایک احسان یہ ہے کہ وہ مشرکوں کی دست و درازی سے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ دور اول میں اور بعد کے ادوار میں سینکڑوں واقعات اس کے شاہد ہیں، کسی معین واقعہ کا تذکرہ ضروری نہیں۔ مشرکین کی عداوت تشت اسبام ہے اور وہ ضرر رسانی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون سکے۔ مشرکین جب بھی مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی اسکیم کو خاک میں ملا دیتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اس کے احکام کی تعمیل کریں اور اللہ پر بھروسہ کریں۔ آج مسلمانوں کی ذب و حالی کا سبب ان کا اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرنا، احکام الہی کی تعمیل نہ کرنا اور اعدائے اسلام سے دوستی کرنا۔ آیت کریمہ کا ترجمہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اپنے اوپر اللہ کے احسان یاد کرو، جب کچھ لوگوں نے تم پر دست درازی کرنی چاہی تو اللہ تعالیٰ نے تم سے ان کے ہاتھوں کو روک دیا، اور اللہ سے ڈرو اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ احباب ذی وقار، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا۔ آپ احباب سے یہی گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، اور اس کے بعد ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر ضرور کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔